نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنائے، آمین۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام طلاق اور اس کے مسائل پر ہوا تھا، اور ابھی بھی جو آیات آ رہی ہیں انہی مسائل پر ہیں، اور کنٹینیو کرتے ہیں آج کی سورہ بقرہ کی آیت 234 سے، جس میں بیوہ کی عدت کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 235 میں عدت کے دوران نکاح سے منع فرمایا گیا ہے، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، اور تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 236 to 237 میں رخصتی سے قبل طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازم حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے، بے شک یا رب العالمین تو ہمیں ہر لمحہ ہر پل دیکھ رہا ہے، اور اس یقین کو ہمارے اندر پختہ کر دے تاکہ نہ ہم کسی سے زیادتی کریں نہ کوئی ہم سے زیادتی کرے۔ یا اللہ ہمارے بچوں اور ہم سب کو اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش آباد رکھ، اور جن بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو نیک اور پکیزہ زوج عطا فرما، اور ان کے رشتے آسانی سے ظاہر کر دے یا اللہ، آمین۔ آیت 238 to 239 میں نمازوں کی حفاظت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے ساتھ باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو، اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایون جنگ اور خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا،
اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا دے، آمین۔ آیت 240 میں بتایا جا رہا ہے کہ بیوہ کے حق میں کیا وصیت کرنی چاہیے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکہ سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 241 میں علیحدگی کے وقت بھی حسن سلوک کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے، سبحان اللہ۔ آیت 242 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں آیات کو واضح فرماتا ہے۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو، سبحان اللہ۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی تمام آیات میں ہر پہلو، ہر مسئلے کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ مرد عورت پر زیادتی کرے نہ عورت مرد پر زیادتی کرے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا رب العالمین تو ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن میں سے ہماری زبانی جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔